وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجبوری میں کلمہ کفر کہہ دینے سے کلمہ کفر تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا گناہ نہیں ملتا۔ تو اسی طرح مجبوری میں طلاق کا لفظ ادا کر دینے سے طلاق کا لفظ تو ادا ہو جائے گا۔ جب لفظ ادا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، البتہ اس طلاق کے واقع ہونے میں گناہ اس پر نہیں ہے جس کو مجبور کیا گیا تھا۔ اور مجبوری کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ کسی عضو کے تلف ہونے کا، جان جانے کا یا ضرب شدید کا خطرہ ہو، یعنی شدید مار پڑنے کا۔ تو مجبوری میں بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، طلاق کو منہ سے نہ کہے، لکھ کر اگر دے دے تو چونکہ منہ سے اس کی ادائیگی نہیں ہوئی، لہذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، صرف لکھ دینے سے، منہ سے ادا نہ کیا ہو تو۔ یا طلاق کے الفاظ نہ ادا کرے بلکہ اقرار طلاق کرے۔ مثلا اب فرض کرو 10 بج رہے ہیں تو وہ کہے جی میں نے اب 9:55 پر طلاق دے رہا ہوں۔ اس پہ یا تو گواہ بنا لے کہ میں یہ ایک جھوٹا اقرار طلاق کر رہا ہوں، تو اس میں جو ہے فتویٰ اور قضاء دونوں میں، دیانت اور قضاء دونوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس گواہ بنانے کا بھی اس کو موقع نہیں ملا تو کم از کم دیانتاً وہ طلاق نہیں ہوگی، اگرچہ قضاءً اس کے بارے میں پھر بھی فیصلہ موجود ہوگا کہ اس نے جھوٹا اقرار نہیں کیا بلکہ سچا اقرار کیا ہے۔ تو اقرار طلاق جھوٹا ہو تو اس سے بھی طلاق نہیں ہو سکتی، اگر اس پر گواہ ہوں تو فتویٰ کے لحاظ سے، یعنی قضاء کے لحاظ سے بھی طلاق نہیں ہوتی۔ اقرار طلاق کے بجائے اگر طلاق کا وقوع لکھ کر دیا ہو اور الفاظ سے ادا نہ کیے ہوں تو مجبوری کی حالت میں اس سے بھی طلاق واقع نہ ہو۔ تو اقرار طلاق اور لکھی ہوئی طلاق، ان دو صورتوں کو صحیح سمجھ کر کسی عالم سے پھر بھی اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے صرف ایک دفعہ سن لینے سے آپ کے شاید ذہن میں بات نہ اترے۔ البتہ تیسری جو صورت ہوتی ہے کہ زبان کے ادا کرنے سے کلمہ کفر جس طرح ادا ہو جاتا ہے، گناہ نہیں ملتا، اسی طرح طلاق ادا ہو جاتی ہے، طلاق کا گناہ نہیں ملے گا۔ السلام۔